مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے، گناہ قرار دیا گیا ہے، تو قرآن کریم کی جو احکامات ہیں اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رضوی سب سے پہلے جو جملہ ہے نا مایوسی کفر ہے، تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ براہ راست مایوسی کفر نہیں ہے، اٹ سیلف کفر نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اس آیت مبارکہ میں ضرور ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں کافروں کا طریقہ ہے، لیکن خود اٹ سیلف مایوسی کفر نہیں ہے، البتہ وہ اس کیفیت میں لے جاتی ہے جہاں بندہ کچھ نہ کچھ کفریات کہہ دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ کافروں کا طریقہ ضرور قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مگر وہ جو گمراہ ہیں۔ بلا واسطہ تو رب کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو گناہ وغیرہ کی وجہ سے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جزا ملنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو سادہ خوف تو وہیں کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر میری جو حق تلفی ہے، یعنی جو حقوق اللہ میں تم نے کوتاہی کی ہے، جو نافرمانی کی، اس پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو انشاءاللہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کیا ہے، تو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے 3 چیزوں کو گناہ کبیرہ شمار فرمایا ہے، جس میں ایک تو شرک ہے، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ مایوسی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یعنی اپنے بارے میں اللہ سے پناہ نہ مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو اس چیز سے بے خوف ہو جانا یہ بھی سرکار نے فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ اگر اس کیفیت کے اندر کوئی معاذ اللہ کفریہ کلمات بک دیتا ہے تو وہ کلمہ کفر کی وجہ سے کفر ہو سکتا ہے، جس طرح عموماً سننے میں آتا ہے۔ کافروں کا طریقہ اس لیے قرار دیا کہ کافر جس خدا کو مانتے ہیں، جن خداؤں کو مانتے ہیں، وہ بے بس ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں، نہ ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ تم آہوزاری کرتے وہ سن ہی نہیں سکتے، تم پکارتے ہو مگر تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، مگر مومن وہ تو اس رب کو پکارتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو گے، مجھ سے دعا کرو گے، میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا۔ کہ میں تمہارے فرمایا گیا کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہ میں قریب ہوں۔ تو رب کی رحمت سے مایوس وہ ہو جو رب پر ایمان نہ رکھے، اس لیے فرمایا کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو مومن تو رب پر ایمان رکھتا ہے، کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے میں جس رب کو پکار رہا ہوں وہ ضرور سنتا ہے۔ دوسرا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، میری تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے، اس سے میری تکلیف کی علم بھی ہے، خبر بھی ہے۔ تو بندہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے کہ جب مایوس ہو جاتا ہے رب کی رحمت سے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں کو تو نواز رہا ہے مگر میری طرف جو ہے کوئی توجہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کی تکلیف دور ہو گئی مگر میں اتنے سالوں سے اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں۔ وہ اتنی نافرمانی کرتا ہے مگر اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، میں جناب میں عبادت بھی کر رہا ہوں مگر پھر بھی میں تکلیف کے اندر ہوں۔ اس طرح کی وہ کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جب اس طرح کے کفریہ کلمات بکتا ہے تو پھر وہ مایوسی کفر کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے۔ جب ہم انبیاء کے واقعہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا اس کو یاد کر لیں، اور یہ سرکار کی حدیث یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہو سکتے ہیں جو تکلیف ہے یہ آخرت کے عذاب سے خلاصی کا ذریعہ بنے اور اخروی درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے، یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ مایوسی ختم ہوگی۔